بسم اللہ الرحمن الرحیم ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريد أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا برادران اسلام ہر قسم کی کبریائی و بزرگی تعریف و توصیف حمد و ثنا جاہ و جلال اور تعظیم و تقدیس اس اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم سبوں کو پیدا فرمایا بعدہ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر خصوصاً سرور کائنات محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید برادران اسلام یہ حقیقت ہے کہ خوف الہی سے رونا آنسو بہانا بہت ہی پسندیدہ عمل ہے اس سے دل کی غلاظتیں ختم ہو جاتی اور غفلت و معاصی کی وجہ سے دل پر سیاہی اور گرد و غبار کی جو تہ جم جاتی ہے آنکھوں کے ایک قطرے سے وہ دھل جاتی ہے سمندر 7 سمندریں دل پر جو سیاہی ہیں مل کر بھی نہیں دھوڑ سکتی مگر اشک چشم کے 1-2 قطرے نام اعمال کے 100 سال سیاہی کو ختم کر سکتی 100 سالہ سیاہی کو دھو سکتی ہیں یہی وجہ ہے کہ قرآن و حدیث کے اندر اللہ کے خوف سے آنسو بہانے کی بہت بڑی فضیلت بتائی گئی جیسا کہ ایک مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تمسهم النار ابدا عینان لا تمسهم النار ابدا کہ 2 آنکھیں ایسی ہیں جسے جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی ہیں اسے جہنم کی آگ کبھی جلا نہیں سکتی پہلی وہ آنکھ
جو اللہ کے خوف سے آنسو بہانے والی ہو، دوسری وہ آنکھ جو اللہ کی یاد میں پہرا دیتی ہوئی جاگتی ہے۔ یہ دو آنکھیں ایسی ہیں اسے جہنم کی آگ کبھی ٹچ بھی نہیں کر سکتی۔ اسی طریقے سے جامع ترمذی کی ایک روایت ہے جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ کے خوف سے آنسو بہا دے، جو شخص اللہ کے خوف سے رو دے، ایسا شخص کو اللہ رب العالمین اس وقت تک جہنم میں نہیں ڈالے گا جب تک نکلا ہوا تھن سے دودھ پھر تھن میں واپس نہ چلا جائے۔ ایسے شخص کو اللہ رب العالمین جہنم میں اس وقت تک نہیں ڈالے گا، ایسا شخص جہنم میں اس وقت تک داخل نہیں ہوگا، داخل نہیں کیا جائے گا جب تک تھن سے نکلا ہوا دودھ تھن میں واپس نہ چلی جائے۔ ذرا بتلائیں، کیا تھن سے نکلا ہوا دودھ کبھی تھن میں واپس جا سکتا ہے؟ ناممکن ہے۔ ویسے ہی اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے آنسو بہانے والا شخص کبھی جہنم میں نہیں ہو سکتا، کبھی جہنم میں ایسے شخص کو داخل نہیں کیا جا سکتا ہے، ایسے شخص کو کبھی جہنم میں نہیں ڈالا جا سکتا جو اللہ کے خوف سے آنسو بہاتا ہے، جو اللہ کے ڈر سے آنسو بہاتا ہے، جو اللہ کے خشیت سے روتا ہے کہ گڑاتا ہے، جس کی آنکھیں ہمیشہ اللہ کے خوف سے اشکبار ہوتی ہیں، ایسے شخص کو اللہ رب العالمین جہنم میں نہیں ڈالے گا، ایسے شخص جہنمی نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب حشر کا میدان ہوگا، حشر کی عدالت ہوگی، حشر کی المناکی ہوگی، اور سورج کی گرمی اور تپش کی وجہ سے ہر انسان، ہر شخص پریشان نظر آئے گا، ہر آدمی تڑپ رہا ہوگا، ہر آدمی سایہ تلاش کر رہا ہوگا، اور اللہ رب العالمین کے سایہ کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس موقع پر اللہ رب العالمین چند لوگوں کو اپنا عرش کا سایہ دے گا، چند لوگوں کو اللہ کا سایہ نصیب ہوگا۔ ان میں سے وہ شخص بھی ہوگا جس نے اکیلے میں، تنہائی میں، خلوت میں اللہ کو یاد کیا ہوگا، اللہ کو پکارا ہوگا، اللہ کے ذکر و اذکار کر کے آنسو بہایا ہوگا، تنہائیوں میں اللہ کو یاد کر کے رویا ہوگا۔ اس شخص کو بھی اللہ رب العالمین اپنا سایہ دے گا، ایسے شخص کو بھی اللہ رب العالمین کا سایہ نصیب ہوگا۔ اللہ کے بندے، رونا یا آنسو بہانا یہ بہت ہی عظیم شے ہے، یہ بہت ہی قیمت کا باعث ہے۔ اللہ کے بندے، آپ تصور کریں کتنا قیمتی ہے یہ۔ آدمی اگر اس کا اندازہ لگانا چاہے، اس کا اندازہ لگانا چاہے تو اندازہ نہیں لگا سکتا ہے، کیونکہ یہ ایسی شے ہے، ایسی چیز ہے، ایسا عمل ہے جو انسان کو عذاب جہنم سے نجات دیتی۔ میں تو کہوں کہ یہ اللہ کے خوف سے بہنے والا آنسو، یہ آنسو نہیں، یہ موتی ہے، بلکہ موتی سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ اللہ کے بندے، قرآن مجید کے اندر بہت سارے مقامات پر اللہ رب العالمین نے خوف الہی سے رونے والے کا تذکرہ کیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ رب العالمین نے بہت سارے انبیاء کا تذکرہ کرنے کے بعد ان کے تعلق سے یہ بات کہی ہے، اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا، کہ یہ نبی، ان کی صفت یہ ہے کہ جب ان کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے، جب ان کے سامنے قرآن مجید پڑھا جاتا ہے، جب یہ قرآن مجید سنا کرتے ہیں تو قرآن مجید پڑھنے سننے کی وجہ سے یہ روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے ہیں۔ نبی کی یہ صفت ہے کہ یہ نبی جب کبھی قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن مجید پڑھتے ہیں، یہ ان کے سامنے سے قرآن مجید کی تلاوت گزرتی ہے تو یہ روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیے، قرآن مجید پڑھ کر، سن کر رونے والے کی اللہ رب العالمین نے تعریف کیا ہے، اور صحیح معنوں میں قرآن مجید کا پڑھنا ان لوگوں کا پڑھنا ہے جو قرآن مجید کو پڑھ کر روتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، اور قرآن مجید کا سننا، اللہ کے بندے یاد رکھیں، ان لوگوں کا سننا ہے جو قرآن مجید سن کر آنسو بہاتے ہیں، قرآن مجید سن کر آنسو بہاتے ہیں، اس کے معنی کو سمجھ کر آنسو بہاتے ہیں۔ اللہ کے بندے، رونا، آنسو بہانا یہ ایک عظیم شے ہے، یہ اجر و ثواب کا باعث ہے، اور رونا، آنسو بہانا
یہی انسانی کمزوری بھی ہے. انسان کو کوئی غم لائق ہوتا ہے انسان روتا ہے, انسان کو کوئی دکھ لائق ہوتا ہے انسان روتا ہے, انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے انسان روتا ہے, انسان اپنے عزیزوں سے بچھڑ جاتا ہے انسان روتا ہے, تجارت و کاروباروں میں نقصان ہو جائے انسان روتا ہے. لیکن ایک رونا ایسا رونا بھی ہے جو باعث اجر و ثواب ہے, جو باعث اجر و ثواب ہے. آدمی اللہ کو یاد کر کے روئے, عذاب قبر کو یاد کر کے روئے, عذاب جہنم کو یاد کر کے روئے, آخرت کا تصور کر کے روئے. یہ رونا ایسا رونا ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین آپ کو ثواب دے گا. یہ رونا ایسا رونا ہے جو اجر عظیم کا باعث ہے. آدمی اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئے, اپنے خطاؤں کو یاد کر کے روئے, آدمی اپنے کیے ہوئے کرتوتوں پر شرمندہ ہو کر روئے. یہ رونا ایسا رونا ہے جو باعث اجر و ثواب. اللہ کے بندے سچ کہیں, جس کسی کے دل میں آخرت کا تصور ہوگا, جس کے دل میں ایمان کی مضبوطی ہوگی, جس کے دل میں اللہ رب العالمین کا خوف ہوگا, جس کے دل میں اللہ کے عذاب کا ڈر ہوگا, یاد رکھیں اللہ کے بندے, وہ کتنا سخت دل کیوں نہ ہو, آنسو بہائے بغیر نہیں رہ سکتا ہے, آنسو بہائے بغیر نہیں رہ سکتا اللہ کے بندے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے وسلم صحابہ کرام کو کہا کرتے تھے, لو تعلمون ما علم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا. اللہ کی قسم, جو باتیں میں جانتا ہوں اگر تم جاننے لگ جاؤ تم زندگی میں ہنسنا بھول جاؤ گے, تم زندگی میں ہنسنا بھول جاؤ گے, تمہاری ہنسی بند ہو جائے گی, تمہاری مسکراہٹیں ختم ہو جائیں گی, تمہاری آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو جائیں گے, تمہاری ہنسی ختم ہو جائے گی. اور یہ حقیقت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی زندگی میں پورے کھلکھلاہٹ کے ساتھ نہیں ہنسا. بذاوت صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسی دلوانے کی کوشش کی, ہنسی دلوائی, آپ نے صرف مسکرایا, اس کے آپ کے نوازے دانت صرف دکھائی دیے. اللہ کے مدی, اللہ کا قانون ہے, من کان باللہ یعرف وکان بہ یخوف. جس کے دل میں اللہ رب العالمین کی جس قدر معرفت ہوگی, جس قدر جانکاری ہوگی, اسی قدر اس کے دل میں اللہ رب العالمین کا خوف ہوگا, اللہ رب العالمین کا ڈر ہوگا, اور اسی انداز سے, اسی کے مطابق, اسی مقدار میں, اسی قدر وہ اللہ رب العالمین سے ڈرے گا, اسی قدر وہ اللہ رب العالمین سے خوف کھائے گا, اور اللہ کے ڈر اور خوف سے آنسو بہائے گا. اللہ کے بندے, آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ما تقدم من ذنبی وما تأخر من ذنبی کا سرٹیفکیٹ تھا, اس کے باوجود آپ بہت زیادہ روتے تھے. عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت وہ کہتے ہیں کہ میں نے وسلم کے پاس گیا, دیکھا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں, اور آپ کے اندر سے ایسی آواز آ رہی ہے جیسے ہانڈی ابل رہی ہو, ایسی آپ کے دل سے رونے کی آواز آ رہی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت, آپ نماز پڑھتے ہیں آنسو بہاتے ہیں, آپ دعا کرتے ہیں آنسو بہاتے ہیں, آپ کے سامنے عذاب قبر کا تذکرہ ہوتا آپ آنسو بہاتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قبرستان جاتے ہیں تو آنسو بہاتے ہیں. ہمارا کیا حال ہوگا, ہمارا کیا انجام ہوگا؟ اللہ کے بندے یاد رکھیں, اللہ رب العالمین نے سورہ نجم میں ان لوگوں کی زجر و توبیخ کی ہے, ان لوگوں کی ملامت کی ہے جو اپنے انجام کو یاد کر کے نہیں روتے ہیں, جو اپنے گناہوں کو یاد کر کے آنسو نہیں بہاتے, اپنے خطاؤں پر شرمندہ ہو کر ندامت کا اظہار کرتے ہوئے آنسو نہیں بہاتے, دنیاوی زندگی اپنے مستی کے ساتھ گزارتے ہیں, ہنسی خوشی میں اپنا وقت گزار دیتے ہیں, اپنی زندگی گزار لیتے ہیں. کبھی انہیں عذاب قبر سے ڈرنے کی توفیق نہیں ہوتی, کبھی انہیں عذاب جہنم کو یاد کر کے رونے کی توفیق نہیں ہوتی. اللہ کے بندے, ایسے لوگوں کی سورہ نجم میں اللہ رب العالمین نے زجر و توبیخ کی ہے. اور میں کہہ رہا تھا کہ اللہ کے وسلم کے یہ عالم تھا کہ آپ جب قبرستان جاتے تو وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کو دیکھ کر رونا شروع کرتے تھے. برہ بن عازب کی روایت ہے, وہ کہتے ہیں ایک مرتبہ کی بات ہے, ایک صاحب کی دفن ہونے جا رہی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قبرستان گئے, قبر میں تاخیر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے کنارے بیٹھ گئے اور صحابہ کرام کو نصیحت کرنے لگے, کہنے لگے, اے میرے صحابہ, یا اخوانی لمثل ھذا, اے میرے صحابہ, تم اس منزل کے لیے, اس جگہ کے لیے تیاری کرو, ایک دن سبوں کو یہاں آنا ہے,
ایک دن ہم سبوں کو یہاں آنا ہے، اس مرحلے سے گزرنا ہے، اس دور سے گزرنا ہے، ایسی حالت سے ہر آدمی کو دوچار ہونا ہے، سبوں کو اس راستے سے گزرنا ہے اور ایسے ہی مٹی میں دفن ہونا ہے۔ ایسی جگہ کے لیے تم تیاری کرو۔ صحابہ کرام کو نصیحت کیے جا رہے ہیں، صحابہ کرام کو سمجھائے جا رہے ہیں، اور آپ کی زبان سے الفاظ جاری ہیں اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ زبان سے الفاظ کی ادائیگی ہو رہی ہے اور آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں۔ برہ بن عازب کہتے ہیں اتنا روئے، اتنی آنسو آپ کی آنکھوں سے نکلی کہ آپ کی پوری داڑھی آنسو سے بھیگ گئی اور اس جگہ کی مٹی بھی تر ہو گئی۔ اللہ کے بندے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت، یعلم کہ آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف، ما تقدم من ذنبی کے سرٹیفکیٹ ہونے کے باوجود آپ ہمیشہ روتے رہتے تھے، ہمیشہ آنسو بہاتے تھے، کبھی عذاب قبر کو یاد کر کے، کبھی عذاب جہنم کو یاد کر کے، کبھی آخرت کا ہولناکی کو یاد کر کے آنسو بہاتے تھے، روتے تھے۔ اور صحابہ کرام جو آپ کے شہدائی تھے، جو آپ کے ساتھی تھے، ان کے تعلق سے بھی آتا ہے کہ جب ان کے سامنے بھی عذاب قبر کا تذکرہ ہو جاتا، عذاب جہنم کا تذکرہ ہو جاتا، تو صحابہ کرام بھی زار و قدار رونے لگتے تھے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، اسماء رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ کی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو نصیحت کر رہے تھے، صحابہ کے سامنے بیان کر رہے تھے، تقریر کر رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تقریر میں عذاب قبر کا تذکرہ کیا۔ صحابہ کرام نے عذاب قبر کا تذکرہ سنا، سارے صحابہ کرام رونے لگے، سارے صحابہ کرام رونے لگے۔ یہ صحابہ کی بھی حالت، صحابہ کی یہ حالت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ یہ جب ان کے سامنے عذاب قبر کا تذکرہ ہوتا، عذاب جہنم کا تذکرہ ہوتا تو نہیں روتے، لیکن جب ان کی گزر قبرستان کے پاس سے ہوتی، جب یہ قبر کے پاس ہوتے تو زار و قطار رونے لگتے تھے، زار و قطار آنسو بہانے لگتے تھے۔ کچھ صحابہ نے پوچھا، آپ کے سامنے عذاب جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے، عذاب قبر کا تذکرہ ہوتا ہے، پھر بھی آپ آنسو نہیں بہاتے، لیکن جب آپ قبر کے پاس ہوتے تو کیوں اتنا روتے، کیوں اتنا آنسو بہاتے؟ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس لیے قبر یہ آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے، یہاں آپ کامیاب ہو گئے تو آخرت کے مرحلے آپ کے لیے آسان ہو جاتے ہیں۔ یہ صحابہ کا علم بعض صحابہ کرام کے تعلق سے آتا ہے کہ اگر انہیں خیر خواہی اور اچھائی کا کام نہیں ملتا تھا تو رونے لگتے تھے کہ مجھے اتنا اچھا کام ملا، اتنا اچھا نیک اعمال کرنے کا موقع ملا، لیکن ہم نے اس کام کو، اس بھلائی کو، اس اچھائی کو کر نہ سکا، اچھے کام کا موقع ملنے کے بعد نہ کر پاتے تو روتے، آنسو بہاتے تھے۔ یہ صحابہ کرام کا یہ حالت تھی، یہ ان کی سیرت تھی، ان کا اخلاق تھا، ان کا یہ رویہ تھا، ان کی یہ طرز زندگی تھی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اللہ کے وسلم کے نقش قدم پر چلیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں، آپ کے اخلاق کو اپنائیں، صحابہ کرام کے اخلاق کو اپنائیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین ہم سبوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل صالح کی توفیق عنایت فرما۔ الہ العالمین تو ہم سبوں کو عذاب جہنم سے محفوظ فرما، عذاب قبر سے محفوظ فرما، اس دنیا کے اندر جب تک زندہ رکھ اسلام پر، اور خاتمہ دے تو خاتمہ بالخیر عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔